أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب پروفیسر کفیل قاسمی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے استاد رہ چکے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی مقالہ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کی عربی نگارشات کے عنوان سے پیش فرمائیں. جناب پروفیسر کفیل قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. دراصل میں اپنے آپ کو ان تمام ارباب فضل اور علماء کرام کے درمیان ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ خریداران یوسف میں سوت لے کر آنے والی بڑھیا تھی. بہرحال جیسا کہ ذکر آیا کہ میرے مقالے کا عنوان ہے خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کی عربی نگارشات کا تعارف. عربی نگارشات میں راقم الحروف کی رسائی 3 چیزوں تک ہو سکی ہے اور اس میں بھی میں عبید اقبال عاصم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے وہ چیزیں مجھے ملی. سب سے پہلی ان میں سے 2 تو 2004 اور 2005 میں مصر میں وزارت اوقاف کی جانب سے منعقد ہونے والے عالمی سیمینار 16 اور 17 میں پیش کیے جانے والے 2 مقالے ہیں جو عربی میں لکھے گئے تھے. 2004 کے عالمی سیمینار کا موضوع التسامح فی الحضارۃ الاسلامیہ تھا. آپ نے اس سیمینار میں جو مقالہ پیش کیا تھا اس کا عنوان التسامح الاسلامی بین الحقیقہ والافتراء تھا. یہ مقالہ متوسط سائز میں 10 صفحات پر مشتمل ہے جس میں آپ نے دین اسلام کی جامعیت و آفاقیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اس سے اسلام میں رواداری کی اہمیت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے. عالمی ذرائع ابلاغ نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی شکل جس طرح بگاڑ کر پیش کی ہے اس کے تئیں آپ دلی رنج و قلق کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کے ہر فرد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے متعلق پھیلائے گئے اس مسخ شدہ نقص کو غیر مسلموں کے ذہن سے مٹا کر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے تاکہ پوری انسانیت اسلامی رواداری اور اسلامی عدل و انصاف سے مستفید ہو کر امن و سکون کی زندگی گزار سکے. سن 2005 میں جو عالمی سیمینار مصر میں ہی مذکورہ بالا وزارت کی نگرانی میں ہوا اس کا موضوع انسانیت الحضارۃ الاسلامیہ تھا. اس میں مولانا قاسمی نے جو مقالہ پیش کیا اس کا عنوان الانسانیہ فی الاسلام تھا. یہ مقالہ قدر مختصر تھا جو صرف 6 صفحات پر مشتمل تھا لیکن اس جامع علمی مقالے میں قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے وہ واحد مذہب ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو سب سے مقدم رکھتا ہے، جس نے مظلوموں اور دبے کچلے عوام کو ظالم و جابر حکمرانوں سے نجات دلا کر اس وقت کی سماجی خود ساختہ حد بندیوں سے بالا تر کیا. امریکہ اور مغربی ممالک اور ان کے ذرائع ابلاغ نے اسلام کو جس طرح دنیا کے سامنے بدنام کیا اور کر رہے ہیں اور اسلام کے متعلق جس غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یہ دین ظلم و بربریت کو فروغ دیتا ہے اور انسان کی آزادی کو سلب کر کے اس کے بنیادی حقوق
سے اس کو محروم کرتا ہے۔ ان اعتراضات کا جواب مدلل انداز میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے۔ تیسرا ایک رسالہ ہے کہ سوال معاشرے کے قیام کے لیے سوال افراد کا وجود سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ جب افراد اخلاق حسنہ سے متصف نہیں ہوں گے تو معاشرے سے اصلاح کی امید لگانا موہوم سی بات ہے۔ اسلام نے صحیح اور دینی نہج پر تربیت کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اولاد کی صحیح اسلامی تربیت پر والدین کو اجر عظیم کا مژدہ بھی سنایا ہے۔ مولانا نے مبادئ التربیت الاطفال الاساسیہ کے نام سے یہ رسالہ تصنیف فرمایا تھا۔ یہ رسالہ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں 2,08,151 نمبر سے موجود ہے اور یہ تصنیف 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ تابع و ناشر دارالاہتمام دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس رسالے پر سنِ طباعت بھی درج نہیں ہے۔ اس کے ابتدائی صفحات میں آپ نے اسلام کی صحیح دینی تربیت کی اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کے بعد تربیت کے بنیادی عوامل سے بحث کرتے ہوئے انسانی فطرت میں پائے جانے والے ان چار عیوب کی نشاندہی کی ہے جو واقعتاً تمام اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کبر، حرص، خود فریبی اور بخل۔ پھر آگے چل کر اسلامی تربیتی نظام کے 4 اہم بنیادوں کا تذکرہ ہے، اور وہ ہیں تواضع، قناعت، مساوات، سخاوت۔ پھر آپ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 13 رہنما اور بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر بچے کی پرورش کی جائے تو وہ صحیح اسلامی نہج پر پروان چڑھے گا اور امت اسلامیہ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس پورے رسالے کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کا عربی اسلوب نگارش سادہ اور سلیس ہے۔ اس میں واعظانہ اور خطیبانہ انداز ہے۔ اس رسالے میں ایک دردمند معلم، ایک مربی، ایک رجال ساز شخصیت کی شفقت نوازیاں اور ایک خطیب کی جادو بیانیاں ملتی ہے۔ جا بجا قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے استشہاد کیا گیا ہے۔ مقالہ کافی طویل تھا، میں نے 10 صفحے میں تھا، میں نے اس کو کوشش کی کہ 3 صفحے میں سمیٹ کر آپ کے سامنے ان کی تلخیص پیش کر دوں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ أنا العبد